نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد انسان کا مزاج ہے تھوڑے سے نفع اور فائدے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے. خاص طور پر کاروبار کی جو لائن ہے اس میں اگر تاجر کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہاں کی جو مارکیٹ ہے اس میں اگر ہم کاروبار کریں گے تو مان لیجیے نفع میں ہم کو 20-25 روپے مل جائیں گے، لیکن اگر یہی مال اسٹیشن کی مارکیٹ پہ لے کے چلے جائیں اور وہاں ہم کو ملیں گے 100 روپے 80 روپے نفع میں، حالانکہ موسم بھی تھوڑا سا گرم ہے، دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی مارکیٹ میں چونکہ نفع زیادہ ہے لہذا اس کے لیے وہ جائے گا، یہاں سے مشقت اور محنت سب برداشت کرے گا، دھوپ میں گرمی میں لو میں جائے گا اور جا کے اپنا مال بیچے گا. تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے ہمارا مزاج یہی ہے کہ نفع جہاں زیادہ ہوتا ہے اسی طرف ذہن جاتا ہے. اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمارے اس مزاج کی پوری رعایت فرما دی ہے. وہ اس طریقے پر کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے بدلے میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کا بدلہ اور 11 مہینوں میں کچھ اور رکھا ہے، اور اس مہینے میں اپنے بازار میں نیکیوں کی قیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے. اس لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ ترک کر دے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ پوری زندگی اس کی تلافی کرتا رہے، یعنی اس کی قضا کر لے اور یہ سب کر لے، تو فرمایا کہ وہ برکات اور وہ انوارات اس کو نہیں مل سکتے. حالانکہ مسئلے کی بات ہے ایک روزہ چھوٹا ہے، ایک روزہ قضا کر لے تو روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو نیکیوں کا بھاؤ بنا لگا رکھا ہے انہوں نے وہ نہیں دیں گے اس کے اندر. یہ گویا اللہ پاک نے ہم سب پر فضل فرما کر کے ہماری مزاج کی رعایت کر کے یہ موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہم کو. تو جیسے کاروباری آدمی مشقت محنت کرتا ہے اور بقدر محنت پھر وہاں جا کر کے وہ اس مارکیٹ میں اس کو فائدہ مل جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ روزہ تقریباً 13-14 گھنٹے کا ہو رہا ہے تقریباً. تو اب اس میں روزہ رکھنا بھوکا پیاسا رہنا ایک مشقت و مجاہدے کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ اب اس میں تھوڑی سی اگر ہم مشقت برداشت کر لیں اور تھوڑی محنت کر لیں، اپنی خواہشات کو دبا کر کے اور اپنی نفسانیت پر قابو پا کر کے اور نیکیاں کریں. بھاؤ اتنا بڑھایا ہے اللہ پاک نے، نفلوں کو فرض کے برابر کر دیا ہے. حالانکہ نوافل کا معاملہ ایسا ہے دیگر دنوں میں نفل پر اگر عمل کر لے تو فبیہ، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اب ہمارا مزاج ہے تو فرمائے کہ نہیں، اگر اس زمانے میں تم نفل کرو گے تم کو ہم فرض کے برابر دے دیں گے. ایک
دوسرے فرائض کو اللہ پاک نے اپنے یہاں جو بڑھایا وہ 70 سے لے کے 700 گنا تک، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو نیکیوں کی قیمت ہو رہی ہے کہ نفل کو فرض کے برابر کرا دیا، فرائض کو 70 اور 700، یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ترغیب کا ذریعہ اور ہم کو آمادہ کرنا ہے، اور ہمارے گویا طبیعت کو ابھارنا ہے کہ اب اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں جتنا بھرپور فائدہ نفع اپنی صحت کا خیال رکھ کر کے، اب یہ نہیں کہ ترغیب سن کر کے مستقل لگ ہی جائے آدمی، اب ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہے، جس کو جتنا تحمل ہو، بس اس میں دھیان اس کا رکھنا ہے کہ وہ جو میں نے مثال عرض کی تھی، اسٹیشن کی مارکیٹ میں 80 یا 100 مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ملیں گے جب اعلیٰ قسم کا مال ہوگا، اور اگر گھٹیا مال دے دیا تھرڈ کلاس کا تو ظاہر ہے تو وہ جو یہاں مل رہا وہ بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھاؤ بڑھایا گیا ہے وہ انہی نیکیوں کا اور انہی اعمال کا جو اعلیٰ قسم ہے، عمدہ سے عمدہ۔ لہذا فکر یہ ہو کہ ہم سب لوگوں کو جو ہم نیکیاں کریں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ نیکیاں ہوں، بہتر سے بہتر ہو۔ کوشش کرتے رہیں کہ جتنی زیادہ ہو سکتی ہو۔ دیکھیے وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتا، ابھی پرسوں نرسوں انتظار ہو رہا تھا رمضان کا، اور آج 2 دن نکل گئے، اب وہ دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ نکلتے چلے جائیں گے وہ، تو وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرے گا، چاہے کتنا بڑا کتنا سیزن کا زمانہ ہو، لیکن کاروباری اگر اس سے نفع نہیں اٹھا رہا ہے تو اب وہ سیزن اس کا انتظار کرے کہ اب یہ بیدار ہو تب ہم گزریں گے، نہیں، تو نظام خداوندی ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن اب اس وقت کو صحیح استعمال کرنا، کام میں لگا لینا۔ مان لیجئے کچھ وقت ہمارا ایسا بچ رہا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، نہ کرنے کا جی چاہ رہا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا طبیعت اکتا رہی، کچھ ہی نہیں چاہ رہا، تو اب اس میں یہ نہیں کہ اب ان اوقات کو ہم فضول کاموں میں ضائع کر دیں اور ملاقاتوں میں یار دوستوں میں بیٹھ کر کے ہم اس کو ضائع کریں، نہیں، یہ قیمتی زمانہ ہے، خاموش بیٹھے رہیں، آرام کر لیں، اس نیت سے آرام کر لیں کہ بھائی سرکاری مشین ہے، اس کو تھوڑا آرام مل جائے گا، دم لے لیں گے پھر ہم کریں گے، تو یہ آرام کرنا بھی عبادت میں آ جائے گا ہمارے لیے۔ لیکن اگر انہی اوقات کو جو ہمارے اپنے وہ ہو رہے ہیں اس کو ہم نے فضول کاموں میں، لایعنی کاموں میں لگا دیا تو یہ خسارے کی بات ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اس میں بس اس وقت جو گزارش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ یہ نیکیوں کا اور طاعتوں کا گویا سیزن چل رہا ہے، اس سیزن میں ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، نیکیاں طاعت جو کر سکتے ہو، تلاوت ہے اس کا اہتمام ہو، ذکر ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبات و شریف جو ہو کریں، نفلیں پڑھیں، جتنا بھی کر سکتے ہو کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اب اگلا سال ملے نہ ملے۔ ایک شیطان یہ بھی تو بہکا دیتا ہے کہ ارے چلو پھر کر لینا، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، اب آئندہ مل جائے گا، کیا پتا کہ وہ اسی رمضان ہی میں بلا لیں، وقت ہی نہ ملنے پائے ہم کو۔ کاروبار میں کبھی نہیں خیال ہوتا کہ چلو یہ سیزن ایسے ہی گزار دیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر بیٹھ کر کے، بلکہ اس میں فکر ہوتی ہے کہ اتنی کمائی کر لو تاکہ پورے سال بیٹھ کر کے کھائیں، آرام کے ساتھ رہیں۔ تو جیسے کاروبار میں ہماری یہ فکر ہے، اسی طرح اللہ پاک ہم کو اس میں بھی یہی فکر نصیب فرما دے کہ ہم اپنے اوقات کی قیمت کو محسوس کر کے اس کو وصول کرنے کی پوری کوشش کریں اس کے اندر۔ بعض بزرگوں کے بارے میں ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ، حضرت قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں روزانہ شام کے وقت حضرت کی وہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر کی 5-10 منٹ کی مجلس ہوتی تھی، اس میں حضرت جملہ فرماتے تھے، پیارو ایک دن گزر گیا۔ یہ جملہ ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ قدرداں تھے اور جو اہل دل تھے ان پر اثر ہوتا تھا، اور بعض اتنے متاثر ہو جاتے تھے، یعنی یہ دن نکل گیا اور کچھ کر نہ پائے ہوں۔
حضرت ایسی حضرت سے فرماتے تھے کہ پورا مجمع متاثر ہو جاتا تھا اس میں. اس لیے بھائی ہم لوگ اس درجے کے نہیں، لیکن بہرحال فکر تو کرنا ہی چاہیے. ایک دن نکل گیا، آج دوسرا دن بھی جانے ہی والا ہے، بس 40-45 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو اب ان اوقات کو بس کوشش کریں کہ صحیح استعمال ہو جائے، نیکیوں میں، طاعتوں میں، عبادتوں میں. نوافل کا بھی اہتمام کریں ان دنوں میں. انشاءاللہ اللہ پاک ان نفلوں کی برکتیں تو عطا فرمائے گا ہی، اور اس میں اہتمام کر لیں گے تو رمضان المبارک کے بعد جو ایام آنے والے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس میں بھی ہم کو توفیق ملنے لگے گی. اس کے اندر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.